YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرگی یا بے ہوشی کے دورے۔ یہ ٹاپک ہمیں حسن عبدال سے ایک بہن نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتائیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی جنات ونات کا معاملہ ہے، کچھ نے کہا کہ تعویذات وغیرہ ہیں، کچھ نے کیا اور کچھ نے کیا، یعنی جو جس طرح کہتے رہے وہ ہم سنتے رہے۔ آپ کو یہ ہاتھ کا پرنٹ بھیج رہے ہیں، یہ دیکھ کر بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ان کا جو ہاتھ ہم نے دیکھا اس میں کیا علامتیں تھیں، میں آپ کو بورڈ پہ بنا کے بتاتا ہوں۔ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی علامت ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ علامت ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے زندگی کی لکیر، یہ اس طرح سے، یہ زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، یہ ہے دل کی لکیر، اور یہ ہے قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو مشترک ابھار، اس میں ایک لکیر یہاں، ایک لکیر یہاں، ایک لکیر یہاں، یہ اس طرح جیسے پھول نما چیز بنی ہوئی ہے، گلدستہ نما بنا ہوا ہے اس کے نیچے، شہادت کی انگلی کے نیچے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ گلدستہ ہے، جس طرح سے یہ ہوتا ہے یوں، یہ اس طرح کی علامت یعنی بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی علامت بنی ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کے اندر پیدائشی طور پر کچھ کمزوری ہے، جس کی وجہ سے یہ چلتے چلتے اچانک گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ بے ہوش رہنے کے بعد یہ ہوش میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آ کے ان کو جوتیاں سنگھانے لگتے ہیں کہ جوتی سنگھاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ اس بیماری کا علاج پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھا، اس کو ہم مرگی کہتے ہیں۔ اس مرگی کا علاج پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے اس کا علاج موجود ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کچھ عامل حضرات یا کچھ بابوں کے پاس جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا علاج ہو جائے گا۔ کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر کمزوری ہوتی ہے، کچھ بچوں میں تھوڑے سے آگے بڑھ کر کمزوری ہوتی ہے۔ یہ کسی چیز کا اثر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، ٹونا نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ قدرتی ایسا ہے، اور ایسا بھی ہوا، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مانسیرا کے اندر جب زلزلہ آیا تو زلزلے میں جو ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے دوڑ لگا دی اپنی جان بچانے کے لیے کہ یہ سب کچھ گر نہ جائے۔ تو وہ جو دوڑ لگائی، انہوں نے گرے تو ایسا ہوا کہ ان کو اس دن سے وہ بیماری ہو گئی۔ پھر 11 سال تک وہ اسی میں رہے کہ جنہیں تھوڑا چلیں کہیں جائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ جب وہ کہیں جانا ہو تو ساتھ میں 1 یا 2 افراد کو لے کر چلتے تھے، اکیلے نہیں نکلتے تھے۔ ایک بار ایسے ہی ہوا کہ دوبارہ جب زلزلہ آیا، اور اس زلزلے میں وہ وضو کرنے کے لیے جیسے وضو خانے کے اوپر چڑھنے لگے، گرے، اور جو پہلے چوٹ ان کو جہاں لگی تھی زلزلے میں، وہاں پر ہی دوبارہ چوٹ لگی اور یہ ٹھیک ہو گئے، اور آج بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیریت سے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ اتفاق ہے کہ کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی نس کا دب جانا یا کسی ایسی چیز کا کمزور ہونا کی علامت ہے، اور اس کو آپ باباؤں کے پاس لے جائیں یا عاملوں کے پاس لے جائیں تو فضول لے کر جائیں گے، اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے علاج کریں، اور اس نشان کو دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں ہو، یا کسی دوست کے ہاتھ میں ہو، یا کسی جاننے والوں کے ہاتھ میں ہو، تو کوشش کریں اس کا اچھا علاج کروائیں۔ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں صحت کی لکیر یعنی یہ یوں چل رہی ہے، یہ اس طرح کی چل رہی ہے، اور زندگی کی لکیر میں بھی یعنی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، دماغ کی لکیر میں بھی آ رہی ہیں، یعنی دماغ بھی کمزور ہے، زندگی کی لکیر بھی کمزور ہے، اور قسمت کی لکیر بھی کمزور ہے، اور یہاں پہ ایک فوارہ نما بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے دوستو، اس چیز کو ضرور اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں دیکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ نمرہ نے سوال کیا گجرا والے سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر کی لکیر ہے یا نہیں۔
آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ جلد سفر کریں گی۔ 786 نے سوال کے بلوانا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ ارسل نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ دولت کے بارے میں بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی دولت ہے۔ ارسل صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، آپ جتنی محنت کریں گے اتنی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی اور کوشش کریں کہ آغاز کریں۔ سور نے سوال کیا اکاڑا سے کہ میرا مستقبل کیسا رہے گا۔ آپ کا گزرا ہوا وقت تو تھوڑا مشکل میں تھا، بہرحال اس سے پہلے پریشانی تھی، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا اور آپ کی بڑی اچھی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ رضا نے سوال کیا ننکانہ صاحب سے کہ میری عمر 62 سال ہے۔ رضا نے سوال کیا ننکانہ صاحب سے کہ میری عمر 52 سال ہے، یہ بتائیں کہ آگے میری قسمت میں کچھ اچھا ہے یا نہیں، اور آگے کامیابی ملے گی یا نہیں، یا دولت کب آئے گی۔ پیارے دوست رضا صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے شروع سے بہت اچھی ہے، درمیان میں کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں، بہرحال صرف نظر بد کا اثر ہے، اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، انشاءاللہ اسی 2021 کے آخر میں آپ کی مالی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی اور قسمت میں بے حساب پیسہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمرہ نے سوال کیا سرگودا سے کہ میری صحت کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ صحت بہت خراب ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی اتنی پریشانیاں ہیں نہیں جتنی پریشانیاں آپ نے بنا رکھی ہیں۔ آپ ہر چیز کا وہم کرتی ہیں، ہر چیز کو اپنے دماغ پہ طاری کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو کام آپ نے نہیں کرنا اس کو اپنے ذہن سے اتار دیں اور چھوٹی موٹی چیزوں کو کلوز کر کے زوم کر کے بڑا کر کے نہ دیکھا کریں۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ نے خود اپنی زندگی پریشانی میں ڈالی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بدل لیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آسیہ نے سوال کیا حسن عبدال سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی قسمت میں دولت بے حساب ہے، لیکن ابھی 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ معصومہ زہرا نے سوال کیا ملتان سے کہ میرا شوہر کوئی کام دھندہ نہیں کرتا اور میں نے خلا کی درخواست دے رکھی ہے، یہ بتائیں کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں۔ انم نے سوال کیا احمد پور سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں۔ سرکاری نوکری کے ہاتھ میں کوئی لکیر نہیں ہوتی۔ آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے زندگی کی لکیر سے نکل کر سیدھی عدالت کی طرف جاتی ہے، جس کو ہم دولت کا گھر کہتے ہیں، چھوٹی انگلی کی طرف۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ ہو سکے تو آپ اپنا بزنس شروع کریں، بے حساب دولت آئے گی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ ایم زیڈ نے سوال کیا قصور سے کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، یہ بتائیں کہ میں کاروبار کروں اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں۔ پیارے دوست دیکھو، اگر کچھ عرصہ اگر کام نہیں چلتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، آپ اسی کام میں ڈٹے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے اور دولت بھی آئے گی۔ آپ کا ہاتھ اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں تمام کی تمام اچھی ہیں، کوشش جاری رکھیں، اسی میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کاشف علی نے سوال کیا حسن عبدال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والی زندگی کیسی ہے۔ کاشف بھائی، آپ کے ہاتھ میں لکیریں بہت زیادہ اچھی ہیں اور آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت ہے۔ پیارے دوست، آپ کوشش کرو کہ نئے سال کا جو آغاز ہو 2022 کا، اس کے تیسرے مہینے سے کسی بھی کاروبار کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور دولت بھی نصیب میں ہوگی انشاءاللہ۔ خالد پرویز نے سوال کیا کشمیر سے کہ میرا بیوی کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی دوسری لکیر بن رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی دوسری شادی ہو جائے، بہرحال آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، اپنے مزاج اور اپنی عادت کو بدلیں، اللہ بہت بہتر کرے گا۔ محمد عرفان اللہ نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں۔ عرفان اللہ صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ایک شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی، ایک شادی آپ کی لو میرج ہوگی، شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں۔ تانیہ نے سوال کیا ابٹبا سے کہ میری ابھی منگنی ہوئی ہے، یہ بتائیں کہ میری آگے زندگی کیسے ہوگی۔ آپ کی آگے زندگی جو ہے انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہت بہتر رہے گی، اور آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت زیادہ ہے،
کوشش کیا کریں کہ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھیں، کیونکہ کچھ جیلس اور مخالف لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فضینہ حسین نے سوال کیا منڈی باؤدین سے کہ میرے دماغ کی لکیر کے ساتھ ایک کراس ہے، یہ اچھا سائن ہے یا برا؟ دیکھیں، اگر کراس آپ کی لائن کو کاٹ رہا ہوتا تو یہ اچھا نہ ہوتا، لیکن یہ لائن کو کاٹ نہیں رہا، لائن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک مکمل طور پر جڑا نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں جڑتا یہ بہت اچھی علامت ہے، اور جب جڑ گیا تو اس کو بھی آپ ہٹا سکتی ہیں۔ آپ کوشش کریں، صدقہ دیں، انشاءاللہ العزیز یہ پریشانی اور یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شکور نے سوال کیا کراچی سے کہ زندگی میں کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے لیے 2023 جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اور 2027 تک آپ کی پوزیشن انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ اس میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، اللہ کے فضل سے بہت بہتری ہوگی۔ سعدیہ نے سوال کیا جدہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، میرے ہاتھ میں کامیابی کی علامت ہے؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی علامت بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، لیکن آپ کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے۔ احتیاط سے چلیں، انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا، اور زیادہ محتاط ہو کے چلنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمزین کوثر نے سوال کیا ہے راولہ کوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے، اور یہ لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے۔ ہاں، مزاج میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، باقی سلسلہ بہت بہتر ہے، آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ محمد سہیل نے سوال کیا دنیا پور سے کہ میرے نصیب میں کتنی دولت ہے اور کب آئے گی؟ آپ کے پاس دولت انشاءاللہ 2023 کے چوتھے ماہ سے آغاز کرے گی، اور انشاءاللہ آگے آپ کی پوزیشن اچھی رہے گی اللہ کے فضل سے۔ موسیٰ نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ میری قسمت میں کتنی اولادیں ہیں؟ موجودہ وقت میں آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور آگے چل کے مزید لکیریں بننے کے چانس موجود ہیں۔ حسنین چوہان نے سوال کیا ہے حفص آباد سے کہ میرے 3-4 کاروبار ہیں، یہ بتائیں کہ میں چاروں میں کامیاب رہوں گا یا کسی ایک میں کامیاب رہوں گا؟ دیکھیں پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے۔ آپ 4 چھوڑ کے 8 کاروبار کریں، اس 8 کے 8 میں بھی آپ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے، اور یہ کامیابی صرف اور صرف آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے اور آپ کی اچھی سوچ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا، آنے والے وقت میں مزید کامیابیاں نصیب ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ شازیہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ جس سے میری شادی ہوگی وہ مجھ سے سچی محبت کرے گا یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور ایسی شادی کی لکیر جو ہے نا بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ ویسے اگر مرد کے ہاتھ میں ہو تو اس سے بیوی بہت محبت کرتی، اگر بیوی کے ہاتھ میں ہو تو اس سے شوہر بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہکشاں نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں ذیل کے ابھار کے اوپر ایک نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آنے والا وقت میرا مشکل ہوگا؟ جی نہیں، یہ ذیل کے اوپر نہیں ہے، یہ ذیل سے نیچے ہے۔ اگر ذیل کے اندر داخل ہو رہا ہوتا اور ذیل کے بالکل درمیان میں ہوتا تو یہ اچھی علامت نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ کا آنے والا وقت اچھا نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں نشان موجود ہے اس سے یہ ہے کہ کوشش کریں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو۔ عائشہ نے سوال کیا لڑکانہ سے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے گا یا نہیں؟ ایسی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی بھی 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں، اور آپ کی قسمت اور لک جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے۔ علی حیدر نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ علی حیدر صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کے حالات تو اچھے ہیں، وقتی طور پر کچھ پریشانیوں کا سامنا تھا، لیکن اب وہ پریشانیوں کا دور گزر چکا، اب آپ کا آنے والا وقت بہت زیادہ اچھا اور لائٹ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ طلحہ احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ نعیم نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، کہ آگے میری اولاد ہوگی یا نہیں؟ بالکل، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں نمودار ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ لکیریں جب نمودار ہو جائیں گی تو ان کی تعداد بھی پتہ لگ جائے گی، اور کب ہوگی یہ بھی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔